مسیح خداوند میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام جوشوا سائمن ہے اور میں PJEFC اردو سروس میں خدا کی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ایک بار پھر ہم ان آن لائن عبادات کے ذریعے سے آپ سبوں سے ملاقات کر سکتے ہیں اور خداوند کی عبادت مل کر اس آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ آئے ہم سب اپنے دلوں کو اور ذہنوں کو خداوند کی عبادت کے لیے تیار کریں، اور میرے ساتھ عبادت کے شروع میں آپ زبور 150 کی تلاوت ہم لوگ سنیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر گونجتی بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانجھ کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانجھ کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ عزیزو، آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں۔ بر و بر کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری ساری نعمتوں برکتوں کے لیے، اور خداوند اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کیا کہ خداوند ہم تیرے پاک سبت کے دن خداوند تیری حضور اس آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے سے اکٹھا ہو سکیں، اور خداوند تیری حمد اور تیری ستائش کے گیت گا سکیں، اور خداوند تیرے پاک اور زندہ کلام کو سن سکیں، اور خداوند اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ دے سکیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ پیارے باپ، دعا کرتے ہیں کہ اس عبادت میں شروع سے لے کے آخر تک تو ہمارے ساتھ ہو، ہمارا اکٹھا ہونا اور خداوند تیری حمد کرنا، تیرے حضوری میں تیرے پاک اور زندہ کلام کو سننا تجھے پسند آئے۔ بخش دے خداوند آج کے پیغمبر کو، خداوند تیرے زخمی ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند کہ تیرا پاک روح خداوند تیرے بندہ کے ذریعہ سے بولے، اور خداوند بہتوں کی زندگیوں میں خداوند تیرے کلام کی شمع روشن ہو سکے۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو اس عبادت میں، خداوند تیری مدد اور رہنمائی ہمارے ساتھ ہوتی رہے۔ یہ سب کچھ ہم تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ عزیزو، وقت ہے کہ ہم خداوند کی حمد اور تعریف پورے جوش کے ساتھ کریں۔ تو میں آپ سب دیکھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کوائر کے ساتھ مل کر پورے جوش کے ساتھ خداوند کی حمد اور ستائش میں حصہ لیں۔
عزیزوں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کی گئی ستائش کے لیے۔ اب وقت ہے کہ ہم سب مل کر اپنے مسیحی ایمان کا اقرار کریں۔ تو میرے ساتھ آپ مل کر یہ رسولوں کا عقیدہ تلاوت کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ خداوند کے سچے اور زندہ کلام میں سے آج کی تلاوت پیدائش 45 باب اس کی 4 سے 8 آیات مبارکہ۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، ذرا نزدیک آ جاؤ، اور وہ نزدیک آئے۔ تب اس نے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا۔ اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا، نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا، اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال ہے، اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی۔ اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے۔ بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا،
اور اس نے مجھے گویا فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ हाँ जी, सारा जय मसीह की। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਭਾਗ 17ਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ 17ਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ। ਭਾਈ 18ਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜਮਲੋਕ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹਨ। आमीन। आमीन। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए उसके हुजूर अपनी इल्तिजाएं और दरखास्तें गुजराएं। आप अपनी जगह पर अपने दिल के अंदर हमारे साथ इस दुआ में शरीक हों। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा और जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं की गई सताइश के लिए, खुदावंद आज की सारी इबादत के लिए, सारे दिन के लिए जो खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है। खुदावंद ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम तर नेमतों बरकतों के लिए जो खुदावंद तू अपने बच्चों पर वो अता फरमाता है, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। सेहत तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तेरी सब बख्शिशों के लिए, खुदावंद अच्छे घर के अपने सर के ऊपर छत और कपड़ों के लिए और खुराक के लिए खुदावंद जो तूने हमें मुहैया की है, खुदावंद हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तमाम अनगिनत नेमतों और बख्शिशों के लिए जो खुदावंद तू हमारे मांगने से पहले ही खुदावंद हमें अता फरमाता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे बाप, हम दुआ करते हैं कि इस वक्त में तू शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ हो और हमारा तेरी हुजूरी में बैठना तुझे पसंद आए और खुदावंद तेरी हुजूरी से हमें बरकत मिल सके। प्यारे बाप, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि हमारे दिलों और ज़हनों को खुदावंद अपने पाक और ज़िंदा कलाम के लिए तैयार कर, ताकि खुदावंद हम तेरा पाक और ज़िंदा कलाम जब सुने तो खुदावंद ना सिर्फ उसको सुनने वाले बने बल्कि उस पर अमल करने वाले बन सकें। खुदावंद हमें अपने पाक रूह से भर, और खुदावंद हम जहाँ कहीं भी इस वक्त बैठे हैं, खुदावंद तेरी हुजूरी को खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में मांगते हैं। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ इस वक्त में दुनिया की तमाम सिचुएशन के लिए जो खुदावंद इस वक्त बदलते हालात खुदावंद हमें बहुत कुछ कहते हुए नज़र आते हैं, मगर खुदावंद हमारा ईमान और भरोसा तुझ पर है, क्योंकि खुदावंद हमारा ईमान है कि तू इन तमाम मुश्किल सूरत हालों में भी खुदावंद तू कादिर मुतलक है। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए और उन तमाम ममालिक के लिए जिनमें अभी भी कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और बेकाबू है। खुदावंद उन तमाम ममालिक को खुदावंद तू शिफा अता फरमा। खुदावंद तू रहम कर, क्योंकि खुदावंद तू रहम करने में खुदावंद दरेग नहीं करता। खुदावंद तू इन तमाम लोगों की मुश्किल को आसान कर, और खुदावंद इस मुश्किल में खुदावंद अपनी तरफ देखने का फजल और तौफीक बख्श, क्योंकि खुदावंद तू चाहता है कि हर गुनहगार की तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदावंद हम तमाम हुकूमतों के लिए खुदावंद दुआ करते हैं कि खुदावंद तू तमाम आला ओहदेदारों को खुदावंद अपने ज़ख्मी हाथों में ले ले, और खुदावंद बख्श दे कि वो तमाम काम वो कर सकें जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हैं, जिनसे खुदावंद तेरे लोगों के लिए आसानियाँ और बेहतरी की राह पैदा हो सके। खुदावंद चर्च की लीडरशिप के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद तू अपने लोगों को जो तेरी खिदमत के लिए मामूर हैं, खुदावंद तू अपनी बरकत अता फरमा और अपनी हिकमत और दनाई से मामूर कर, ताकि खुदावंद वो काम कर सकें जो खुदावंद तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है, और जो तू चाहता है खुदावंद वैसे ही वो चल सकें। खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई कर। खुदावंद बख्श दे कि हमारी ज़िंदगियों में तेरा कलाम सराहियत करे।
खुदावंद दुआ करते हैं आज के पैगंबर के लिए, पास्टर साइमन के लिए। खुदावंद तू अपने बंदा को बरकत दे और खुदावंद उसकी ज़िंदगी में खुदावंद और भी तरक्की पैदा कर। और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि बख्श दे कि आज का जो कलाम है खुदावंद वो तेरी तरफ से हो और खुदावंद तेरे लोगों की ज़िंदगियों को बदलने के लिए हो। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद बाकी सारे वक्त में तू हमारे साथ हो और खुदावंद तेरी रहनुमाई और तेरा फजल हमारे साथ होता रहे। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुन्नजी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। आइए आज हम खुदाबंद के ज़िंदा पाक कलाम में से यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में देखें। हमने अब तक पैदाइश की किताब में मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों के हवाले से इस बात को देखा है कि किस तरह से उन बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा और खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को किस तरह से कायम रखा। और इस तरह से हम आज यूसुफ की ज़िंदगी के हवाले से देखेंगे कि यूसुफ की ज़िंदगी खुदा के साथ ताल्लुक़ के हवाले से किस तरह से हमारी रहनुमाई करती है। यूसुफ की ज़िंदगी किस कदर अहम है, उसकी ज़िंदगी के वाक़यात जो बाइबल मुक़द्दस में रिकॉर्ड हैं वो किस कदर अहम हैं, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पैदाइश की किताब का निसफ़ हिस्सा यानी 25 अबवाब यूसुफ की ज़िंदगी को बयान करने के लिए वक्फ़ हैं। और इक्वली हम अगर देखें तो याकूब की ज़िंदगी भी इसी तरह अहम है और आखिरी 25 अबवाब पैदाइश की किताब के इन दो अजीम हस्तियों के लिए वक्फ़ किए गए हैं। एक वो हस्ती है जिसे याकूब से इसराइल का लक़ब मिला और दूसरी वो हस्ती है जिसे खुदा ने चुना कि वो बनी इसराइल के बढ़ने और उनकी तरक्की करने और उनकी परवरिश के लिए आगे जाकर इंतज़ाम करे। यूसुफ की ज़िंदगी मसीह खुदाबंद से भी बहुत गहरी मुताबिकत रखती है, क्योंकि यूसुफ बेचा गया और अपने घराने से आगे मिस्र में भेजा गया और फिर यूसुफ के ज़रिए से पूरे घराने की भलाई और बेहतरी का इंतज़ाम खुदा ने किया। यूसुफ के ज़रिए से पूरे इसराइल के घराने की रिहाई का बंदोबस्त किया गया। इसी तरह हम मसीह खुदाबंद के वसीले से देखते हैं, वो भी बेचा गया और अपने सब इंसानों के लिए जिन्हें खुदा ने खलक किया था वो हमसे आगे भेजा गया, वो कुर्बान हुआ और उसके खून के वसीले से वो जुदाई का पर्दा जो आसमानी बाप और हम सब इंसानों के बीच में था वो हट गया और मसीह खुदाबंद अपना ही लहू लेकर बाप के पास पहुँचे और सब इंसानियत की रिहाई का दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया। अज़ीज़ों, आइए आज हम यूसुफ की ज़िंदगी के हवाले से देखें कि किस तरह से मुक़द्दस यूसुफ
خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم اس کی زندگی کے حوالے سے تفصیلات جو بائبل مقدس میں درج ہیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات پیدائش کی کتاب کے 37ویں باب کی 2 آیت میں لکھی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کے برے کاموں میں شریک نہیں ہوا، اور بھائیوں نے اس وجہ سے حسد کیا کیونکہ وہ باپ تک ان کے برے کاموں کی ساری خبر پہنچاتا تھا۔ عام طور پر اس کو چغلی بھی کہا جائے گا، لیکن یہ چغلی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے بھائیوں اور اپنے گھرانے کی بہتری کے لیے یہ ضروری کام انجام دیتا تھا۔ وہ نہ تو اپنے بھائیوں کے برے کاموں میں شریک ہوا اور نہ ہی اس نے چغلی کی، بلکہ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس برائی سے اپنے بھائیوں کو روک سکے۔ لیکن یہ سب کچھ بھائیوں کے لیے ایسے تھا کہ جیسے وہ چغلی لگاتا ہے اور وہ اس سے حسد کرنے لگے، لیکن باپ اس سے پیار کرنے لگا کیونکہ وہ ذمہ داری سے اپنے گھرانے کی بھلائی کی فکر کرتا تھا۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواب دیکھتا ہے، اور ان خوابوں کے وسیلے سے وہ سمجھتا ہے کہ خدا کوئی بڑا کام اس کے وسیلے سے کرنے کو ہے۔ لیکن پہلا خواب جو اس نے دیکھا اس میں بھائیوں کے بارے میں دیکھا کہ وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بھائی اس سے ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا خواب دیکھا جس میں چاند، سورج اور ستارے اس کو سجدہ کرتے ہیں، جس میں بھائی تو خفا تھے ہی، باپ بھی ناراض ہو گیا۔ لیکن ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ باپ 37ویں باب کی 11ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ باپ ان باتوں پر غور کرتا رہا، اس نے ان باتوں کو یاد رکھا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں نے کس طرح سے حسد کرتے ہوئے یہاں تک دشمنی کی کہ اپنے بھائی کو بیچ دیا، اسے اپنے سے الگ کر دیا، گھر سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں سے دور کر دیا۔ لیکن یوسف جو کہ بیچا گیا وہ مصر میں پہنچایا گیا، اور ہر ایک موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس یہ گواہی دیتی ہے کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ 39واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور پھر جب وہ مصر میں پوتیفر کے گھر میں پہنچایا گیا تو وہاں پر بھی خدا نے اس کو برکت دی۔ 39واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں یہ درج ہے۔ اور پھر پوتیفر کی بیوی کے حوالے سے ایک بار پھر اسے بدی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ بدی سے اتفاق نہیں کرتا اور وہ انکار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے جیل جانا پڑتا ہے۔ بدی سے سمجھوتا نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے جو اس کا حاکم پوتیفر تھا وہ اس سے ناراض ہو گیا، اپنی بیوی کی بات کو اس نے سن لیا، اور وہ 39ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسے یوسف کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ لیکن پھر 39ویں باب کی 21ویں آیت میں پھر لکھا ہے،
خداوند یوسف کے ساتھ تھا، کیونکہ یوسف ہر بات میں خدا کی خدائی اور اپنی اس ذمہ داری کو یاد رکھتا تھا کہ وہ خدا کا بندہ ہے، کیونکہ شروع سے خوابوں کے ذریعے سے بھی اسے پتہ چلا، اسے اپنے باپ کے ذریعے سے بھی خدا کے بارے میں علم حاصل ہوا، اور اسے پتہ چلا کہ وہ ایک ایسی قوم سے ہے جو خدا کی طرف سے خاص طور پر چنی گئی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہر مقام پر بدی سے کنارہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور خدا کی طرف سے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ بظاہر ایسے حالات میں جب ہم بدی سے کنارہ کرتے ہیں اور بدی کی مخالفت کرتے ہیں تو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان تکلیفوں میں سے گزرتے ہوئے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اکیلے ہیں اور خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے یوسف کی زندگی کے ان واقعات کے اندر خدا بار بار بتاتا ہے کہ بے شک یوسف اکیلا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ لکھا ہے خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ اور وہ قید خانہ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ 39واں باب اور اس کی 23ویں آیت اگر دیکھیں تو وہاں جو داروغہ ہے وہ بھی مہربان ہوتا ہے، اور بہت اہمیت یوسف کو ملتی ہے، اور وہ اس پر بڑا بھروسہ کرتا ہے اس کی دیانتداری کی وجہ سے۔ اور پھر وہاں پر وہ 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بھی کرتا ہے، لیکن جب وہ خوابوں کی تعبیر کرتا ہے تو وہاں 40واں باب پیدائش کی کتاب کا اور اس کی 8ویں آیت اگر دیکھیں تو وہاں یوسف نے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے تعبیر کرنا، اور اسی طرح جب اسے آگے جا کر برکت ملتی ہے اور وہ فرعون تک پہنچتا ہے، فرعون کے خواب کی تعبیر کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی وہ فرعون سے کہتا ہے کہ یہ خدا ہے جو ایسی باتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ 41واں باب پیدائش کی کتاب کا اور اس کی اگر 16ویں آیت سے دیکھیں اور 25ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ یوسف بہت ذمہ داری سے خدا کی طرف اپنا دھیان رکھتا ہے اور حالات کی تکلیفوں اور مشکلوں اور رکاوٹوں پر غمزدہ نہیں ہوتا، مایوس اور بے دل نہیں ہوتا، اس لیے خدا بھی اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے خواب کی تعبیر کرنے کے نتیجے میں یوسف ایک بہت بڑے مقام پر فائز کیا جاتا ہے، اور فرعون کے بعد وہ دوسرے درجے کا حاکم بنتا ہے، اور مصر میں اس کی ایک خاص اہمیت ہو جاتی ہے، اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے گھرانے کی مدد کر سکے۔ پھر جب وہ اپنے بھائیوں پر ظاہر ہوتا ہے تو بھائیوں پر جب وہ ظاہر اپنے آپ کو کرتا ہے، 45واں باب پیدائش کی کتاب کا اور اس کی 4 آیت سے 8ویں آیت تک جو آج کی پہلی تلاوت بھی تھی، اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یوسف اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ اس کا پہلے ان سے آگے مصر کو آنا یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو
بیچ دیا اور اس سے حسد کیا، بلکہ یہ خدا کی طرف سے تھا۔ اور اس طرح سے یوسف اپنے بھائیوں کو پھر سے قبول کرتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے اور ان برکتوں میں انہیں شریک کرتا ہے جو برکتیں اس نے اکیلے ان سارے حالات کا سامنا کر کے حاصل کی تھی۔ عزیزو، مقدس یوسف کی زندگی میں ہم ایک بنیادی سچائی دیکھتے ہیں، اور نہ صرف یوسف کی زندگی میں بلکہ ہر ایماندار کی زندگی میں آج بھی اور گزرے وقتوں میں بھی جو بنیادی سچائی کام کرتی ہے وہ ایمان ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے بھی وصیت کی کہ اس کی ہڈیوں کو یہاں مصر میں نہ چھوڑا جائے، بلکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا اور وہ وطن جس کا وعدہ کیا گیا وہ وہاں پہنچائے جائیں گے، اور جب وہ جائیں تو یعقوب نے وصیت کی کہ اس کی ہڈیوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ اسی طرح یوسف بھی اپنے وفات کے وقت اس بات کا ذکر کرتا ہے اور وصیت کرتا ہے۔ یعقوب کی وصیت 47ویں باب کی 30ویں آیت میں درج ہے، اور یوسف نے بھی ایسی ہی وصیت کی اور خاص ہدایت کی کہ اس کی ہڈیوں کو یہاں نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس نے کہا کہ یقیناً خدا اپنے وعدہ کو پورا کرے گا اور وہ اس ملک میں پہنچائے جائیں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ عزیزو، یہ ایمان ہی وہ بنیادی قوت ہے جس کے ذریعے سے ہر ایماندار ہر زمانے میں خدا کے حضور مضبوطی سے کھڑا ہو سکا۔ لیکن ایمان کے لفظی معنی اگر دیکھے جائیں تو وہ یقین رکھنا اور بھروسہ رکھنا ہے، لیکن ایمان کا ثبوت جو ہے وہ صبر، برداشت اور انتظار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اطمینان اور تسلی میں رہنا، یہ ایمان کا ثبوت ہے۔ مقدس یعقوب اپنے خط میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ یعقوب کے خط میں اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں بلکہ تھرتھراتے اور کانپتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ صرف ایمان رکھتے ہیں تو یہاں تک تو عزیزو شیاطین بھی ہیں۔ کیا ہم شیاطین تک ہی رہیں گے یا ہم اس سے آگے بڑھیں گے؟ ایمان کا ثبوت عمل سے ملتا ہے، اور ایمان کا ثبوت اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو صبر، جب حالات جن کا ہمیں سامنا ہے ان میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو صبر، برداشت کرنا، انتظار کرنا، اور پھر اس کے علاوہ اطمینان میں رہنا اور تسلی میں رہنا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن سے ایمان آپ کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے، اور خدا بھی اسی طرح سے آپ کی زندگی میں دیکھتا ہے کہ آپ سچ مچ خدا پر ایمان رکھتے ہو اور شیاطین تک نہیں ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے خدا پر بھروسہ رکھتے ہو۔ عزیزو، خداوند ہم سبوں کو برکت دے کہ ہم یوسف کی زندگی اور تمام بزرگوں کی زندگیوں سے جو کچھ ایمان کے حوالے سے سیکھتے ہیں وہ یاد رکھیں، اور اپنی زندگیوں میں صرف یقین تک نہ رہیں بلکہ ہم اس سے آگے بڑھ سکیں، یعنی صبر بھی کر سکیں، برداشت کر سکیں، انتظار کر سکیں، اور ہم لوگ تسلی اور اطمینان میں رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ تیرا پیار ہے بڑا، تیرا پیار ہے بڑا، میں جو کہوں تھا تو میرا مجھ پہ جا۔ تیرا پیار ہے بڑا، تیرا
عزیزوں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کے زندگی بخش کلام کے لیے جو بہت خوبصورتی سے خدا کے خادم کے وسیلہ سے ہم تک پہنچ سکا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کلام ہماری زندگیوں میں خدا کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے، اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم خدا کی پہچان اور اس کی سمجھ تک پہنچ سکیں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور عبادت کے آخر میں خداوند سے دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ اور جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک اور زندگی بخش کلام کے لیے اور آج کی ساری عبادت کے لیے جو خداوند ہم اس آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے سے کر سکیں۔ خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہماری زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے کلام کا یہ بیج جو ہماری زندگیوں میں بویا گیا ہے 100 گنا پھل لا سکے، اور خداوند ہمیں حکمت اور سمجھ عطا فرما تاکہ خداوند ہم خالی تیرا کلام سننے والے نہ بنیں بلکہ اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے والا بن سکیں۔ خداوند ہماری مدد اور رہنمائی کر، اور خداوند جس طرح سے تیرے پاک کلام میں سے ہم نے سیکھا، خداوند اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا سکیں۔ خداوند ہفتے کے سارے دنوں میں، خداوند آنے والے ہفتے میں، خداوند تیری مدد اور تیری رہنمائی ہم میں سے ایک ایک کے ساتھ ہوتی رہے۔ ہم سبوں کو اپنے پناہ اور حفاظت میں محفوظ رکھ، اور خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہم تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آئے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت تم سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ سبوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور ابدی زندگی کے لیے ہمیشہ بچائے رکھے، آمین۔